ڈاکٹر امتیاز صاحب کی طرف سے آپ کی خدمت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اور اس پروگرام شرعی مسائل میں جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، نماز دین کا ستون ہے اور اگر نماز قبول کر لی گئی تو باقی اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، و ان ردت رد ما سواہا، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح اصول دین میں توحید کی اہمیت ہے، اسی طرح فروع دین میں نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو فروع دین میں سب سے پہلے رکھا ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہی ہوگی۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے نماز کی اہمیت پہ روشنی ڈالی۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ واجب نمازوں کی کتنی اقسام ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ جی، بہت اچھا سوال ہے یہ کہ واجب نمازیں کتنی ہیں۔ تو واجب نمازیں جو ہیں وہ 6 قسم کی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ نماز یومیہ، جو ہم ہر روز 5 رکعت نماز پڑھتے ہیں، روزانہ کی نمازیں۔ تو دوسری جو نماز ہے وہ ہے نماز آیات، اور یہ نماز تب واجب ہوتی ہے جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، یا یہ ہے کہ اتنی برق بجلی چل کے اور آندھی ایسی ہو جس سے اکثر لوگ ڈر جائیں، اس وقت بھی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ واجب وہی ہے سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، ان کے لیے۔ تو یہ نماز آیات دوسری قسم ہے، اور تیسری قسم ہے نماز میت، یعنی جب کوئی شخص مر جاتا ہے مسلمان تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز میت کہتے ہیں۔ چوتھی قسم کی جو واجب نمازوں میں ہے وہ خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز، جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں تو وہ طواف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے پڑھنی ہوتی ہے واجب طواف کی، تو وہ واجب نماز ہے۔ 5ویں قسم جو ہے واجب نمازوں میں سے وہ ہے باپ کی قضا نمازیں، جو بڑے بیٹے پر احتیاط کی بنا پر واجب ہوتی ہیں، وہ بھی واجب ہے۔ اور 6ویں قسم ہے کہ انسان خود سے اپنے اوپر نمازوں کو واجب کر لے، مثلا کہے کہ پروردگار یہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اب اس نے جو نظر کی ہے، جو منت مانی ہے، اب یہ 2 رکعت نماز مثلا اس کے سر پر آ جائے گی۔ اسی طرح نظر کر لے، عہد کر لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں عہد کرتا ہوں اگر یہ ایسا ہوا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یعنی جس طرح سے نظر کی ہے، منت مانی ہے، اور تو پھر یہ نماز جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اور نماز جمعہ جو ہے وہ جو روزانہ کی نمازیں ہیں، یومیہ نمازیں، اسی میں یہ جو نماز جمعہ آتی ہے۔ قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مستحب نمازوں میں سے ایک نماز غفیلہ ہے، جی، یہ ذرا اس کی فضیلت پہ، اس کی اہمیت پہ اور اس کی اثر پذیری پہ، اگر کوئی اس کو عادت بنا لے اور پابندی وقت سے اس کو پڑھے تو اس کی فضیلت پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ یہ نماز غفیلہ جو ہے، اس کا نام ہے جو ہے نا غفیلہ، غفلت سے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی اہمیت سے بھی اور اس کو پڑھنے سے بھی غافل ہیں۔ تو ہے تو نماز مستحب نماز ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے، تو اس لیے اس کا نام نماز غفیلہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، یعنی کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہیں، کوئی مصیبت ہے، تو یہ بہترین نماز ہے نماز غفیلہ، جو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ تو مستحب ہے یہ،
اور اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں پہلے سورہ الحمد پڑھی جاتی پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے. جو دوسرا سورہ ہے اس کی بجائے پہلی رکعت میں جو آیت پڑھنی ہے وہ یہ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ وہ آیت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ گئے تو اس وقت وہاں پر انہوں نے جو پڑھی آیت لا الہ الا انت سبحانک، اس کی وجہ سے ان کی نجات ہوئی. تو یہ ہے جناب پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں جب سورہ الحمد پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اس میں پڑھنا ہے وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی چابیاں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، یعنی جو زمین پر ہے جو سمندروں میں سب کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی یعنی کوئی بھی اگر پتا بھی گرتا ہے تو ظاہر ہے اسی کی قدرت اور اسی کے اختیار میں ہے، تو بھی پتا گرتا ہے زمین پر اس کا بھی اس کو علم ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ظلمات زمین کے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو بھی خشک و تر ہے وہ اس کا علم اور اس کو کتاب مبین میں لکھ دیا گیا ہے. یہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں حمد کے بعد. اور اس کے بعد جو قنوت پڑھیں گے اس میں پڑھنا ہے اللہم انی اسألک بمفاتیح الغیب التی لا یعلمها الا انت. پروردگار میں تجھے تیرے واسطہ دیتا ہوں ان تیری غیب کی چابیوں کا جو تیرے ہی پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، کہ کیا کرنا ہے ان تصلی علی محمد و آل محمد، کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر درود بھیج. وَأَن تَفْعَلَ بِي قَضَا وَقَضَا، یہ ان تفعل بی کے بعد کہنا ہے، قضا قضا کی جگہ کہنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، اس کی جگہ آپ جو بھی حاجت ہے آپ وہ حاجت وہ مانگیں گے. اور اس کے بعد کہنا ہے یعنی قنوت میں یہ آیت پڑھ کے پھر اپنی حاجتیں مانگ کر پھر دوبارہ جو ہے قنوت میں ہی ابھی کہنا ہے اللہم انت ولی نعمتی، اے پروردگار تو ہی ولی نعمت ہے، ہر نعمت تیری ذات سے ہی ملتی ہے، تو ہی ولی نعمت ہے. والقادر علی طلبتی، اور تو جو کچھ میں مانگ رہا ہوں تو اس پر قادر ہے دینے پر. تعلم حاجتی، اے میرے اللہ تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے. فاسألک بحق محمد و آل محمد، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے صدقے سے، ان کے واسطے سے. وعلیہم السلام، رسول پاک پر بھی سلام اور ان کی آل پر بھی سلام. لما قضیتہا لی، اور یہ جو ہے میرے لیے جو حاجت مانگی ہے اس کو میرے لیے پورا کر دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تھی نماز غفیلہ کے بعد اس میں کیا چیز پڑھی جاتی ہے. جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا. آپ ذرا قبلہ نماز جمعہ کی اہمیت پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈال دیجئے. جی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن مجید میں جو آئی ہے سورہ جمعہ آئی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو پھر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دوڑو، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. اور
اپنے کاروبار حیات کو چھوڑ دو، وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار زندگی، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم پیدا کر لو کہ نماز جمعہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو لہٰذا نماز جمعہ جو ہے یہ جب امام زمانہ علیہ السلام موجود ہوں اس وقت یہ واجب عینی ہوتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ غیبت کبریٰ میں، تو اس زمانے میں یہ جو نماز جمعہ ہے یہ واجب تخییری ہے۔ واجب تخییری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے یا نماز ظہر پڑھ لیں یا نماز جمعہ پڑھ لیں، اور اگر نماز جمعہ پڑھی جائے گی واجب کی نیت سے تو پھر نماز ظہر جو ہے آج کل کے جو مجتہد ہیں مراجع کرام فرماتے ہیں کہ پھر احتیاطاً نماز ظہر پڑھی جائے گی، وہ اس لیے کہ اگر چونکہ امام زمانہ غیبت کا زمانہ ہے، اگر نماز جمعہ ہے ہم پر واجب اور فرض تو یہ ادا ہو گیا، اور اگر یہ ہے کہ بھئی نماز ظہر پڑھنی تھی تو احتیاطاً ہم نے نماز ظہر بھی پڑھ لی، اور تو پھر ہماری وہ نماز جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر شرائط پوری ہوں، امام زمانہ علیہ السلام بظاہر موجود تو ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم بالمشافہ ان سے پردہ غیبت میں نہیں ہے، پردہ غیبت نہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ امام بھی پھر بھی نائب بھی مقرر کریں گے، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ تو کوفے میں تھے، اور مالک اشتر مثلا ایک جگہ پہ محمد بن ابو بکر، اسی طرح دوسرے ان کے جو نمائندے تھے تو وہ امام جمعہ بھی تھے، تو ایک ہی جگہ پہ امام پڑھائے گا نماز، دوسری جگہ پہ تو نائب ہی مقرر کریں گے، مولا خود کوفے میں تھے جی، تو اس لیے وہ جو نائبین ہیں نائب خاص ہوں تو پھر اس وقت بھی واجب ہوتا ہے نماز جمعہ میں جانا۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ نیابت عمومی ہے تو اگرچہ آغا سیستانی کا اور آغا آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ علی خامنہئی کا فتویٰ ہے کہ اگر جمعے کی نماز شرائط کے ساتھ ہو رہی ہو تو اگر وہ نماز ظہر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے، احتیاط یہی ہے کہ نماز ظہر جو ہے وہ پڑھ لی جائے۔ جی ہاں۔ اچھا قبلہ، میں ایک ضمن سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ یہ جو جمعے کے خطبے میں عصا پکڑتے ہیں آپ لوگ، یہ عصا جو ہے یہ استعارہ ہے اقتدار کا، حکومت کا، جو کہ یہ مولا امام آخر الزمان کے پاس ہے انام حکومت، اور یہ جو ہمارے عالم آج کے جمعہ خطبہ دیتے ہیں اور عصا ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالو تو شاید میرا نہیں خیال کہ آپ کو حکومت کا استعارہ اس کو لیں، جی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں وہ عصا یا وہ جس کو کھنڈی ٹائپ جس کو کہہ سکتے ہیں رسول پاک کے دست مبارک میں ہوتا تھا، تو اب جو سنت کے طور پہ یہ سنت کے طور پر ہے، تو اگرچہ آپ جس کی طرف اشارہ کریں وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بھئی لوگ پہلے تو عصا پکڑتے تھے یا وہ کچھ چھوٹی چھڑی پکڑتے تھے، تو یہ جمہوری اسلامی انقلاب آیا تو اس وقت پھر جو امام جمعہ جو تہران میں نماز پڑھاتے تھے وہ بجائے اس کے ان کے ہاتھ میں گن بندوق یا وہ ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے اس کا اشارہ ہو، لیکن زیادہ یہی ہے کہ چونکہ رسول پاک جو ہیں ہم جب آتے ہیں محراب میں یا مسلح پر تو یہ جو لباس پہنتے ہیں یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے کہ سر پہ امامہ رکھا جاتا ہے اور اباک بالی جاتی ہے اور ہاتھ میں رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ عصا لیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے، تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں، یہ ذرا بیان کر دیجئے۔ جی، ایسا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے اس کے احکام میں یہ ہے کہ نماز جمعہ دو رکعت نماز ہے، اور اس کے یعنی دو خطبے ہوتے ہیں جو پہلے خطبے پڑھے جاتے ہیں،
اور ان جو اس میں حاضر ہے اس کو ان خطبوں کو سننا چاہیے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہت تاکید ہے اس کی، تو نماز کا حصہ ہے۔ چونکہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ نماز جمعہ ظہر کی جگہ پہ آیا ہے، ظہر 4 رکعت ہے، تو 2 رکعت وہ خطبوں کی جگہ پہ ہوتا ہے اور 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب خطبے میں سن رہے ہیں تو پھر کہا گیا آپس میں باتیں بھی نہ کریں اور خطبے کو سماعت فرمائیں۔ تو لہٰذا اس کی جو شرطیں ہیں نماز جمعہ کی، اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت داخل ہو جائے، یعنی جو زوال آفتاب ہے اس کا اول زوال جو ہے نا عرفی، مثلا آج کل ہمارے یہاں مثلا 12:15 بجے ہو جاتا ہے، کسی شہر میں 12 بجے ہو جاتا ہے، کسی میں، تو یہ زوال جو نہیں شروع ہوتا ہے نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت نماز جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا، اور نہ ہی یعنی دیر ہو جائے تو پھر بھی نہیں پڑھا جاتا، پھر وہ نماز ظہر ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے جناب کہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بھی 5 افراد ہو جائیں، یعنی 5 سے کم، 4 آدمی اور ہونے چاہیے، ایک وہ جمعہ پڑھانے والا پیش نماز جو امام ہے، 5 ہوں تو پھر نماز جمعہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ امام کا جامع شرائط ہونا ہے، یعنی کوالیفائڈ امام ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی سبارہ ہی پڑھا رہا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے پورے مسائل کا، احکام کا، نماز کا، اور پھر سب سے بڑی بات علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اس میں عدالت ہونی چاہیے، جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس علاقے کے لوگ اس کو ایک متدین اور اچھا انسان کے طور پر سمجھتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا مولانا صاحب جو ہے اس علاقے میں مشہور ہو کے جناب یعنی دینداری سے کا تعلق ہے، عدالت کا مطلب جہاں رہ رہے ہیں وہ مولانا صاحب، تو اس وہاں متدین، دیندار اور عدالت جو ہے وہ اس کی شرط ہے، تو تب یہ شرائط پوری ہوں تو نماز جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، اگرچہ اور بھی زیادہ اس کے شرائط ہیں۔ اچھا قبلہ، ایک اور بات جس کی طرف آپ کا اشارہ بہت ضروری ہے کہ جمعہ کے لوگوں پر ساکت ہے۔ ایسا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ خواتین ان پر واجب نہیں، لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، چونکہ خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے، غلام پر آج کل تو خیر وہ یہ سے کیا ہے، مسافر پر ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، چاہے وہ مسافر ایسا ہو کہ آج ہی پہنچے ہے، یا ایسا مسافر ہو کہ وہ 10 دن کے لیے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ اگر تو نماز پوری پڑھ رہا ہے لیکن ٹھہرا انہیں 10 دن ہے، اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور اس طرح بیمار ہے، نابینا ہے، بوڑھے افراد ہے، یا یہ کہ جو 6 میل سے زیادہ فاصلہ ہے، جو ہے جی 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ جی جی۔ اچھا قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑا مسئلہ کچھ ایسا ہے، اندھے کو کیوں اس سے ساکت کیا گیا؟ اندھا، چونکہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ حفاظ جو تھے، جو قرآن مجید کے حفاظ تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن میں نے جمعہ پڑھتا بھی دیکھا، تو پڑھاتے بھی دیکھا، آپ بالکل بجا فرما رہے، نماز کہیں یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں تو وہ پیش امام بھی ہیں۔ جی ایسا ہے کہ وہ جو پیش نماز ہے وہ بیشتر مسجد کے ساتھ ہی ہمارے ادھرے میں یا ساتھ ہی گھر بنا ہوتا ہے۔ اصل میں بات تو یہ ہو رہا ہے نا کہ یہ ایسی نماز ہے دقت اور یہ وہ اس کے لیے، تو ویسے تو یہ بھی روایات میں ملتی ہے بات کہ ایک نبی صاحب تھے تو گھر سے مسجد فاصلے پر تھی، تو کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے ایک رسی گھر سے کھینچ دو مسجد تک، تو اس رسی کو پکڑ کے ہی وہ چلتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہوگا گھر کے مثلا دیوار کے ساتھ دیوار یا مسجد تھوڑا ہی ہوگا، اللہ ایسے آج کل کے زمانے میں ٹریفک کا سلسلہ تو وہ تو یہ سلسلہ بھی نہ ہو سکتا، یا کوئی گائیڈ کرنے والا ہو یا لے جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھنا تو یہ تو ناجائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ جب واجب کسی چیز کو کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب مسٹ اس کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ہونا۔ ہاں جی، تو اس لیے نابینا پن نہیں ہے۔ بالکل جناب۔ اچھا قبلہ، یہ خوف کی صورت میں کہ اگر خوف کا ماحول ہے تو نمازیوں کے لیے کیا حکم ہے اور امام کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نماز جمعہ واجب رہ جاتی ہے جب خوف کا ایٹماسفیئر؟ ایسا ہے کہ اگر بالفرض
ایسی کیفیت ہوئی ہے جیسے بعض دفعہ اتنی برف پڑ گئی ہے، راستے مسدود ہو گئے ہیں، یا ایسے حالات پیش آ گئے ہنگامی حالات ہے، تو اس وقت یعنی سخت ہوئی ہے. تو چونکہ جب کہا گیا ہے نا کہ بھی وہ افراد جن کے لیے جمعہ کی نماز میں بارش یا سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے حاضر ہونا زحمت یعنی بہت تکلیف کا باعث ہے، تو کوشش تو ہونی چاہیے کہ جمعہ جو ہے برقرار رہے. یعنی ظاہر ہے جہاں پر 100 200 500 آدمی پڑھتا ہے تو وہاں 5 آدمی کم از کم تو شرط ہے نا اس کی. صحیح. وہ تو ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ مولانا صاحب ہو سکتا ہے ان کے بھی 1 2 بیٹے ہوں، جیسے ہم صاحب والے، جمعہ تو برقرار ہونا چاہیے ساتھ ہی، وہ تو ہو ہی جانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو پھر اس صورت میں تو چھٹی ہو سکتی ہے. وَإِلَّا نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز ظہر پڑھ لیں گے. یہ نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے کہ نماز جمعہ. جی میں توسیع المسائل دیکھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جہاں حدود الہی جاری کیے جائیں وہاں نماز جمعہ کے بارے میں کچھ بیان تھا. میں اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا حکم ہے. حدود الہی جی وہ علیحدہ بات ہے کہ یعنی جو حکومت اسلامی ہے اس کو ظاہر ہے کہ جب حدود کا اجرا کرنا ہوتا ہے، مثلا معاشرے میں کسی چوری کی ہے، کسی نے کوئی اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کی جب حد جاری کرتی جاتی ہے، تو چونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب کسی پر حد جاری ہو تو کچھ مومنین کی جماعت وہاں جمع ہو جو اس کو دیکھے، تو تاکہ عبرت کا مقصد تو ہے کہ عبرت حاصل کی جائے، لوگ دیکھیں تو وہ ایسا اقدام نہ کرے کہ آج یہ شخص جو ہے یہ سزا پا رہا ہے معاشرے میں. تو ظاہر جو آدمی سزا لے رہا ہے تو وہ ایک قسم کی ظاہر ہے معاشرے میں اس کی کوئی عزت تو نہیں رہتی، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. ظاہر جب وہ چوری کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو زنا کرتا ہے یا دہشت گردی پھیلاتا ہے، وہ بھی تو خیر انسانیت کا ستیہ ناش کر رہا ہوتا ہے نا جی. تو پھر اس کے لیے بھی اصل سزاؤں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے جی کیوں انسان کو سزا دی جاتی ہے. تو وہ اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے وہ چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے تو اصل وہ خود ہی انسانیت کے مرتبے سے خود ہی گر جاتا ہے، وہ اب انسان نہیں رہتا. تو لہٰذا وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حدود وغیرہ جب جاری کی جاتے ہیں تو اس وقت جمعے کی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے بات کہ بھی جمعے کی نماز کے بعد ہی یہ کام ہو، لیکن بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. اب میں دوبارہ نماز آیات کی طرف چلوں گا. نماز آیات پڑھنے کے 2 طریقے ہیں جی، ان دونوں طریقوں کو ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر دیجیے. تو ایسا بھی ہے کہ بھی کیا دے کہ کالز وغیرہ ہم لیں گے، تو میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ کالز کے لیے لائنز کھول دی جائیں. اگر مجھے اجازت دیں تو جمعے